أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص صدق الله العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورہ صف 61 نمبر سورہ، اس میں 14 آیات ہیں۔ یہ غزوہ احد کے بعد یعنی اس سے تھوڑے عرصے بعد ہی نازل ہوئی ہے۔ فورٹین آیات ہیں اور 61 نمبر صورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب آپ ایک چیز ان صورتوں میں نوٹ کرتے جائیے گا، کیونکہ یہاں پر خطاب کس سے ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا۔ سورۃ حشر میں یا ایھا الناس بھی آیا تھا کہ ہم تمام انسانوں کے لیے اس کو اگر قرآن کو بنا کے لائے ہیں، پہاڑوں پر نازل کر دیتے تو اس کیا حشر ہوتا پہاڑوں کا، تو تمام انسانوں کو چاہیے کہ ریولوشن کے ساتھ ان کا رویہ کیسا ہونا۔ تو یہاں ایک چیز نوٹ کریں کہ اللہ ایمان کس کو کنسیڈر کرتا ہے؟ اللہ صرف اپیرنس کو اسلام تصور ہی نہیں کرتا، ایمان تو دور کی بات اسلام ہی تصور نہیں کرتا، جس کو ہم خود اپنے آپ کو مسلمان سمجھے بیٹھے ہیں اور ہم اپنے آپ کو ٹکٹیں لیے بیٹھے ہیں جنت الفردوس کی۔ دیکھیں ان صورتوں میں پتہ چلتا ہے ایمان کیا ہے۔ سبح للہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح للہ ما فی السماوات، مسبحات میں سے تعریف کرتی ہے، تسبیح کرتی ہے اس اللہ کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور وما فی الارض، زمین میں ہے، وہو العزیز الحکیم، جو مکمل طاقت اور اختیار رکھتا ہے اور مکمل واعظ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ایسے غالب اللہ، ایسے واعظ اللہ کی طرف سے جو تمہیں نصیحت کی جاتی ہے، وہ کیا ہے؟ لما تقولون ما لا تفعلون، تمہارے کال فیل میں، تمہاری اپیرنس میں اور تمہارے ہارٹ میں فرق نہیں ہونا چاہیے۔ تضاد کیوں ہے؟ ایسی بات کیوں کہتے ہو؟ چینی تاجروں سے یہ کیوں کہتے ہو کہ ہمارے لیے الکوہل حرام ہے؟ امریکہ جا کے گرل فرینڈز بناتے ہوئے وہاں جا کر کیوں کہتے ہو پورک اور ہیم برگر ہمارے لیے صرف حرام ہے؟ جب آپ کی بیچلر نائٹ ہوتی ہے تو گرل فرینڈز امریکن عورت کو آپ نے بھی بنایا ہوتا ہے، وہ حرام بھول جاتا ہے۔ ہاں، ڈرنک بھول جاتا ہے، صرف سور آپ کے لیے حرام رہ گیا۔ ہیم سے بہت اچھی چیزیں مزے کی بنتی ہیں، بس وہ آپ کے لیے حرام ہے۔ آپ ایسی بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو؟ تمہارے حرام حلال کے سٹینڈرڈز اتنے ظاہری کیوں ہو گئے ہیں؟ دوسروں کو نصیحت کرنے کے لیے ہر شخص تیار ہوتا ہے۔ آپ یقین کریں وہ شخص بھی تیار ہوگا جس کی اپنی گرل فرینڈز ہوں گی۔ یار ڈرنکنگ نہیں کرنی چاہیے، بڑی بری عادت ہے، اس سے گردے خراب ہو جائیں گے، اس سے تمہارا جگر خراب ہو جائے گا۔ بھائی صاحب تم جو کچھ کر رہے ہو، تم دوسروں کی عزتوں کے ساتھ کھیل رہے ہو، تو تمہارا کچھ خراب نہیں ہوگا، تمہارا مورل، تمہارے ایتھکس، تمہاری نسلیں خراب نہیں ہو رہی اس سے۔ صرف ڈرنک کرنے والے کے گردے اور وہ چھوڑیں گے۔ کوئی مسلمان سوچ ہی نہیں سکتا کہ وہ کبھی پورک اور ہیم اور کوئی بھی ایسی چیز کھا لے جو غیر مسلم کھاتے ہوں۔ استغفر اللہ، ان برتنوں میں نہیں کھائیں گے۔ زیادہ نیک لوگ ان برتنوں میں جن میں کوئی ڈرنک کرتا ہے، چاہے وہ مسلمان بھی ہے، تو وہ ان میں ڈرنک عام پانی نہیں پینا پسند کریں گے، حالانکہ پانی حلال ہے۔ لیکن ان کا بھی حال کیا ہوگا؟ کسی نے سود پہ پیسے بینک میں رکھائے ہوں، فکس کرائے ہوں، کسی نے کوشش کی ہے کہ ماں باپ بہنوں کو کم دیں، اسے زیادہ دیں، کسی نے کوشش کی ہے بیوی کو ساری زندگی حق مہر غیر معجل لکھوایا ہوا ہے کہ وہ ادا ہی نہ کرنا پڑے، معجل اور غیر معجل میں، وہ طلاق کے بعد وہ تعلق ہی حرام ہو گیا۔ آپ کی اسپرٹ ہی پوری حرام پہ چلی گئی۔ دیکھیں انسان دو چیزوں سے مل کے بنا ہے، اگر جسم کو غذا کی ضرورت ہے تو روح کی بھی تو کوئی فوڈ ہوگی۔ جب آپ روح کو ہی ناپاک کر دیتے ہیں، جب آپ اسپرٹ کو ہی ناپاک کر دیتے ہیں، ہاؤ اٹ کین لائٹ اور ہاؤ اٹ کین بیکن، وہ کیسے چمکے گی اور وہ کیسے اوپر کو اٹھے گی؟ وہ اچھی باتوں کی طرف کیسے جائے گی؟ لما تقولون ما لا تفعلون، تمہارے قول و فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے اگر ایمان والے ہو تو۔
कबुरा मक्तन, ये अल्लाह के नज़दीक बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ी बात है। इंदल्लाहि अन तक़ूलू मा ला तफ़अलून, कि तुम वो बातें कहते फिरो जो तुम करते नहीं हो, खुद नहीं करते हो, दूसरों को। चचा का बेटा है, चचा की बेटियां हैं, तुम चाहते हो चचा का बेटा इतना अमीर न रहे, तुम्हारे बराबर न रहे, तुम कहते हो बहनों को हक दो, मैं उनकी बहनों को कहती हूँ मैं तुम्हारे हकूक़ के लिए लड़ूंगा। कितनी ही जगह हैं जहाँ पर हम वो करते हैं जो कहते नहीं हैं। हालांकि अगर मेरी बहनें होती तो मैंने उनको हक नहीं देने थे, लेकिन क्योंकि वो मेरे कज़न की बहनें हैं तो मैं चाहता हूँ कि उन्हें हक मिल जाए। असल में मैं ये नहीं चाहता उन्हें हक मिल जाए, असल में मैं ये चाहता हूँ मेरा कज़न गरीब हो जाए, मुझसे कम रहे, मुझसे दब के रहे। कितनी छोटी छोटी नीयतें होती हैं जो हमारी ख़राब होती हैं, और इस वजह से हम अपने ईमान को ज़ाया कर बैठे हैं। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, युहिब्बुल लज़ीना, अल्लाह उन लोगों से मोहब्बत करता है, युक़ातिलूना फ़ी सबीलिही, जो अल्लाह के रास्ते में किताल करते हैं, जान लड़ा देते हैं। फ़ी सबीलिही सफ़न, एक सफ़ बन के लाइन अप होके लड़ते हैं। कअन्नहुम, गोया के बुनियानुन, एक बुनियाद है, एक दीवार है, मरसूस, जिसमें शीशा पिघला के डाला गया। वो दीवार टूट सकती है। आपकी दीवार में सीमेंट होता है, कौन से सीमेंट होते किस किस कंपनी के हैं? डीजी, हाँ यस, डीजी सीमेंट का इख्तियार बचपन से हम लोग देखा करते थे। हाँ, तो आपको सीमेंट की कंपनियां बताती हैं कि ये दीवार नहीं टूटेगी, आप अपनी नस्लों के लिए हमारी सीमेंट का घर बनाएं ताकि आपकी नस्ल। तो अल्लाह क्या कहता है कि आप एक दूसरे के लिए, हक के लिए खड़े होने वाले बन जाएं। अब मुझे ये बताएं, अगर मुसलमान ताजिर, मुसलमान कोई भी सिपाही इन इलाकों में जाके गैर मुस्लिम इलाकों में भी औरतों की इज्जत की हिफाजत ना करते, तो मुझे बताएं क्या इस्लाम फैलता? किसी ने इम्प्रेस होना था मुसलमानों से? मुसलमानों ने हमेशा हर इंसान के हकूक़ की हिफाजत की। मुसलमान तो होता ही वही है, मोमिन नहीं। मुसलमान होता ही वही है जिसके हाथ और ज़बान से दूसरे इंसान महफूज रहें, जो इंसानी हकूक़ का चैम्पियन हो। गोया के वो शीशे, उसकी ईंटों के दरमियान अल्लाह ने सीमेंट के बजाय शीशा डाल दिया है, लोहे को पिघला के डाला है। सोचें बॉन्डिंग कितनी शदीद होगी। तो आपको छोटे छोटे ज़ाती इख्तलाफ की वजह से ये बताया जा रहा है कि इत्तेहाद नहीं तोड़ना, इख्तलाफ में नहीं पड़ना। अब मुझे ये बताएं, ईंटों का एक ढेर हो, उसको उठा के किसी और जगह पहुँचाना आसान है, या वो दीवार जिसके अंदर पिघला हुआ लोहा डाला गया हो, उसकी ईंटों को उठा के कोई ले जा सकता है? जब आप अलग-अलग हो जाते हैं तो आप एक एक ईंट हो जाते हैं। वो सुना हुआ है 1.5 ईंट की मस्जिद, हमने वो यकीनन बना ली है, हमारे पास मुहावरा नहीं है, हमने उस मुहावरे पर अमल करके दिखा दिया। ये ऊंची आमीन कहता है तो ये मेरी मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ेगा, ये रफ़ा यदैन करता है तो ये मेरे साथ खड़ा नहीं हो सकता, ये हाथ छोड़ के पढ़ता है तो ये नहीं खड़ा हो सकता, इसको अपनी अलग मस्जिद बनानी पड़ेगी। इख्तलाफ ने हमें ब्रोक कर दिया है। हम इंटरनेशनल लेवल पर कोई आवाज़ ही नहीं रखते। हम किसी को क्या करें? चाहे कश्मीर में कोई इंडिया जुल्म करता रहे, फ़लस्तीन में इसराइल करता रहे, हमारी आवाज़ क्यों सुनी जाएगी? हम ईंटें हैं बेकार, रोड़े जगह जगह पड़े हुए, बिखरे हुए, जिसको लोग रास्ता साफ करने के लिए ठुड्डा मार के हटा देते हैं। वी आर नॉट लाइक अ वॉल, कंक्रीट की वॉल, कंक्रीट भी नहीं, मेटल की वॉल अल्लाह चाह रहा है हमें बनाना। वह इस काला मूसा अलैहिस्सलाम में ही, और वो वक्त याद कीजिए जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा, या कौम लिमा तुज़ूननी। मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने क्या किया था उनके साथ? वो बंदा जिसने इन्हें सदियों की गुलामी से निकाला। फ़िरौन इनके बच्चे कत्ल करा देता था, बेटे, ठीक है, फ़िरौन इनके औरतों को गुलाम बना लेते थे, फ़िरौन की सारी आग। ये सख्त किस्म की ह्यूमिलिएशन, ज़िल्लत में थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी जान की परवाह न करते हुए इन लोगों को बचाया, फ़िरौन के दरबार में इनके हकूक़ के लिए जंग लड़ी, इनको वहाँ से रातों रात निकाल के ले गए, अपना आसा मार के इनके रास्ते बनाए, इनके ऊपर मनो सलवा अल्लाह से उतरवाया। क्या नहीं किया? लेकिन इनकी कौम ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ क्या सलूक किया? मूसा अलैहिस्सलाम तूर पे गए हैं तो इन्होंने खुदा बना लिया बछड़े। मूसा अलैहिस्सलाम जो शरीयत लाए हैं तौरात, उनके ऊपर इन्होंने मजाक बना लिया है। ये बात जो पहली आयत आई, लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून, दूसरी आयत, वो बात क्यों कहते हो जो करते नहीं हो। इन्होंने यही कुछ किया, अपनी किताब के उन अहकामात को छुपा लिया। ये हम मफाद आमा में छुपा रहे हैं, आम लोगों तक ये बात नहीं पहुंचनी चाहिए। हमारे उलमा ने बिल्कुल वही कुछ कर रहे हैं। अल्लाह हमें नसीहत करता है और मिसाल फ़ौरन किसकी देता है?
حضرت موسیٰ کی کیوں دیتا ہے؟ کیونکہ وہ ہی ہمارا آئینہ ہے. ہم نے اگر خود کو دیکھنا ہے نا، اب دیکھیں کہ ہمارے ساری عادتیں بنی اسرائیل جیسی ہو گئی ہیں. اور وہ واقعہ یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے شکوہ کیا کہ اے میری قوم کیوں مجھے اذیت دیتے ہو، وقت تعلمون، حالانکہ تم جانتے ہو انی رسول اللہ علیکم، کہ میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں. فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، جب انہوں نے ٹیڑھ اختیار کی، موسیٰ کی بات کو صحیح نہ سمجھا، اس میں تعویلیں کی، جسٹیفائی کیا، اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا. دلوں کو ٹیڑھا کر دیا. ایمان کہاں ہوتا ہے؟ دلوں میں ہوتا ہے. موسیٰ کی قوم جیسا رویہ اختیار کرو گے اپنے پروفٹ کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی سیرت کے ساتھ، اللہ تمہاری زندگیوں سے برکتیں نکال دے گا، تمہیں فاسقوں میں شمار کرے گا، تمہیں سب کچھ دے گا، برکتیں، رحمتیں، تمہیں قرآن سے سب کچھ ملے گا، لیکن تم سے کیا چھین لے گا؟ ہدایت چھین لے گا. اس قرآن کو شفا کے لیے پڑھو گے، شفا مل جائے گی، سب کچھ مل جائے گا. ہدایت اللہ کا قاعدہ ہی نہیں ہے کہ وہ فاسقوں کو ہدایت دے. ایسے لوگ جو اپنے پیغمبر کو اذیت دیں، ایسے لوگ جو کہتے کچھ ہو کرتے کچھ ہو. اب مجھے بتائیں کہ مسلمان کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے ہاں ایفیڈرین کا کیس ہوا تھا، بہت بڑے بزرگ ہیں، آج بھی جمعے کو وہاں پر درود بحر الکمال کا ختم بھی ہوتا ہے. حامد سعید قاسمی، کیا ان کی نمازوں میں کوئی کمی ہے یا حج زکاتوں میں کوئی کمی ہے؟ وہ بنائے گئے 1 سال حج کے وزیر، میرے خیال میں مذہبی امور کے وزیر. تو اس سال سے پاکستانیوں نے سب سے مہنگا حج کیا تھا. ایفیڈرین کیس، دوائیوں کی کمپنی، یہی ملتان کا واقعہ ہے، ملتان میں ہی. جی یہ گیلانی صاحب جو وزیر اعظم رہے پاکستانیوں کے اس دور میں، انہوں نے پرموٹ کی اس فیکٹری میں ساری کے جعلی دوائیاں بنے اور ایسی ڈرگز بنے جو انسانوں کے لیے نقصان دہ ہیں. اور بعد میں اس میں جب پکڑ دکڑ ہوئی تو انہوں نے اب چند بندے جو قربانی کے بکرے ہوتے ہیں وہ پکڑوا دیے، ان کو بھی نکلوا دیا، لاکھوں کے اربوں کے فائدے اٹھا لیے. یہ مسلمان تھے. یہ میں دونوں باتیں آپ کو بتا رہی ہوں، ایک ملک کا وزیر اعظم اور ایک مذہبی طبقے کا ایک بہت اچھا، آج بھی بڑا مقدس سمجھا جانے والا انسان ہے. ایسے بہت سی مثالیں ہیں، یہ تو میں چھوٹی سی دے رہی ہوں. تفرقے بازی پھیلانے والوں کے نام لوں تو وہ تو بہت بڑے بڑے نام آئیں گے اس میں. اللہ کہتا ہے میں ان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا، اس قوم کو ہدایت ہی نہیں دیتا جس کا ظاہر کچھ ہو باطن کچھ ہو. ظاہر پہ نمازیں ہیں، روزے ہیں، حج ہیں، زکوٰۃ ہیں، کوئی بھی سمجھے گا مسلمان. لیبلز کیا ہے؟ لیبل پہ مسلم، حلال، اندر کیا ہے؟ حرام. دل میں کیا ہے؟ دوسرے کے لیے بغض، نفرت، فرقہ واریت، تعصبات. یہ کیا تھا موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے. وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور وہ وقت بھی یاد کیجئے جو عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ ابن مریم نے کہا اے بنی اسرائیل میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں. الیکم انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، میں تورات کی تصدیق کرتا ہوں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نئے لاز نہیں ملے تھے، تورات کے لاز ہی انہوں نے دوبارہ ریوائیو کر کیے تھے. وَمُبَشِّرًا، اور تمہیں خوشخبری دیتا ہوں برسول، ایک ایسے رسول کی، یاتی من بعدی، جو میرے بعد آئے گا. اسمہ احمد، اس کا نام کیا ہوگا؟ احمد ہوگا. حضرت ابو موسیٰ اشعری کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا محمد و انا احمد والحاشر، میں محمد ہوں اور میں احمد ہوں اور میں حاشر ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. بخاری، مسلم، ترمذی نے اسے نقل کیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 نام ہیں. ویسے تو صفاتی نام بہت سارے ہیں، لیکن آپ کے جو پرومیننٹ نام ہیں جن کو قرآن نے بھی بلایا ہے، امی ہے، رسول اللہ کہہ کر بلایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر بلایا، اور احمد کہہ کر. پہلی کتابوں میں آپ کا نام احمد آیا ہے. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، پہلے آنے والی کتابوں میں، اس کتاب میں ہم ان کے تذکرے پڑھ رہے ہیں نا، اللہ کی جن پر غضبناک ہوا وہ قومیں، اللہ جن پر مہربان ہوا وہ رسول، اللہ جن پر جنہوں نے رسولوں کا ساتھ دیا ان کے قصے، ان کی کہانیاں. تو پچھلی کتابوں میں ہماری کہانیاں ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشخبری کے ساتھ ہر کتاب میں اس کے بعد آنے والے نبی کی بات تو ہوتی ہی تھی، جیسے انہوں نے کہا بائبل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے لوگوں کو بتایا. لیکن ہمارے تذکرے
یہ ہمارے لیے کتنا بڑا آنر ہے کہ تورات اور انجیل میں ہمارے تذکرے ہیں کہ اس نبی کے ماننے والے ایسے ہوں گے، ان کی یہ صفت ہوگی، یہ صفت ہوگی، یہ صفت ہوگی. تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا اشداء علی الکفار رحماء بینہم. یہ کافروں کے مقابلے میں سخت آپس میں رحم دل ہوں گے. یہ سجدے کرتے ہوئے ان کی پیشانیوں سے ان کو پہچانو گے. ان کی مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل. تورات اور انجیل میں ہماری مثالیں ہیں. اور سورۃ اعراف کی 157 نمبر آیت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتایا گیا، ان کی تورات میں لکھا ہوا تھا کہ یہ ایسے لوگ ہوں گے جو انسانیت کے لیے کام کریں گے، انسانیت کو اس کے بوجھ اور توق اور زنجیروں سے آزاد کریں گے، رسم و رواج کے غلط، کوئی بھی غلط جہاں پر انسانوں پر ظلم ہو رہا ہے. یہ ہماری صفات ہے، ہمارا آنر ہے. ہمیں تو یہ کرنا تھا. ہم کیسے اس طرح کی ریڈیکولس چیزوں میں پھنس گئے ہیں، جھوٹ، دھوکے بازی اور ملاوٹ میں. فلما جاءہم، پس جب وہ تمہارے پاس آ جائیں، بالبینات، روشن نشانیاں لے کر، جب وہ آ گئے، قالوا ھذا سحر مبین، تو تم نے کیا کہا؟ یہ تو جادو ہے. ومن اظلم ممن افترى علی اللہ الکذب، اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے. یہ ہے اللہ پر جھوٹ باندھنا، کہ اللہ کے رسولوں کی تعلیمات کو جھوٹا کہنا، اس کو جادو کہنا، ان کو کبھی شاعر کہنا. وَهُوَ يُدْعَىٰ إِلَى الْإِسْلَامِ، وہ تو آپ کو سلامتی کی طرف بلاتے ہیں. وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، ایسے ظالم لوگوں کو جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مذاق اڑائیں، ان کی شخصیت کا مذاق اڑائیں، ان کو سچا نہ سمجھے، ایسے لوگوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا. اللہ ہدایت کے معاملے میں بڑا باعث ہے. جب تک آپ کے اندر یہ کوالٹیز دیکھتا ہے جس میں ملاوٹ ہے، کھوٹ ہے، منافقت ہے، وہ آپ کو ہدایت نہیں دیتا. یریدون، یہ چاہتے ہیں، لیطفئوا، کہ بجھا دیں، نور اللہ، اللہ کے نور کو، بافواہہم، اپنے منہ کی پھونکوں سے. واللہ متم، اور اللہ تمام کر کے رہے گا، مکمل کر کے رہے گا، نور ہی، اپنے نور کو جہاں پہنچانا ہے. ولو کرہ الکافرون، چاہے کافروں کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ گزرے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، وہ اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہے، اکیلا نہیں بھیجا، بالہدی، ہدایت دے کر بھیجا ہے، قرآن دے کر بھیجا ہے. ودین الحق کے، اور ایسا دین جو بالکل ایسا فیصلہ کن دین جو بالکل حق ہے، جس میں کسی کے ساتھ نا انصافی نہیں ہے. لیظہرہ علی الدین کلہ، یہ مسلمان کی رسپانسبلٹی کیا ہے؟ یہ مشن ہے کہ اس کو دنیا کے تمام دینوں کے مقابلے میں برتر ثابت کروا دے، اس کو پرموٹ کر دے، اس کو اٹریکٹیو بنا دے، اس کو پریکٹس کر کے بتا دے، اس کا تعارف اس طرح سے کروائے، اپنی شخصیت سے کروائے. علی الدین کلہ، اگر آپ کے دین کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اگر آپ کے قرآن پاک کو جلایا جاتا ہے، اگر آپ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹون بنائے جاتے ہیں معاذ اللہ، تو یہ کمی آپ میں ہے. آپ نے اپنے کردار سے ان کی شخصیت کا تعارف ہی نہیں کرایا. یہاں پر مسلم ملک ہے پاکستان، یہاں پر جس ریڑھی والے کی داڑھی ہوگی اور ایک ساتھ کھڑا ہوگا کلین شیو، آپ دونوں سے فروٹ خرید کے دیکھیں، داڑھی والا زیادہ دھوکہ دے گا، داڑھی والا زیادہ بےایمان ہوگا، زیادہ مشکل میں ڈالے گا. منہ کے اوپر سنت رسول ہے. آپ اپنے رسول اللہ کا تعارف اس طرح سے کرائیں گے تو دنیا تو ان کا وہی تعارف لے گی نا. تمام دینوں پر غالب کر دے، وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، چاہے شرک کرنے والے کو جتنا ناگوار ہو. یہ مشن بنانے والوں کو پھر سابقون میں اللہ شامل کرتا ہے، ان کو لیڈرز میں شمار کرتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، هل ادلکم، کیا میں تمہیں بتاؤں نا، دلالت نہ کروں، تمہیں اٹریکٹ نہ کروں، الا تجارت، ایسی تجارت کی طرف، تنجیکم من عذاب علیم، جو تمہیں نجات دے دے دردناک عذاب سے. تؤمنون باللہ، ایمان لے آؤ اللہ پر، ورسولہ، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، وتجاہدون فی سبیل اللہ، اور کوشش کرو، انتھک کوششیں کرو اللہ کے راستے میں، اللہ کے دین کو غالب کرنے میں، بے اموالکم، اپنے مال کے ساتھ، وانفسکم، اور اپنی جانوں کے ساتھ. وقت لگانا پڑے وقت لگاؤ، پیسہ لگانا پڑے پیسہ لگاؤ، مال لگاؤ. تمہیں صلاحیتیں لگانی پڑیں، آپ کے پاس اسپیکنگ پاور ہے، آپ کے پاس کمیونیکیشن سکلز ہیں، آپ کے پاس کوئی بھی صلاحیت ہے، اس کو اللہ کے دین کو پروموٹ کرنے میں لگاؤ. ذالکم خیر لکم، یہ ہے تمہارے لیے بہتر، ان کنتم تعلمون، اگر تم علم رکھو تو. اگر تمہیں علم ہو کہ اللہ تمہارا دوست ہے، خیر خواہ ہے، تو اللہ کی یہ بات مان لو.
یغفر لکم ذنوبکم، بحیثیت انسان تم سے غلطیاں ہوں گی. یہ نہیں ہو سکتا کہ مسلمان سے گناہ نہ ہو اور صرف کافر سے گناہ ہو. مسلمان سے گناہ ہوں گے، اس سے بھی قتل بھی ہوں گے، چوریاں بھی ہوں گی، زنا بھی ہوگا، جھوٹ بھی ہوگا. پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے گا جب وہ دین کے لیے کوششیں کرے گا، دین کی سربلندی کے لیے. ایسے لوگوں کے گناہ معاف کر دے گا. وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ، پھر وہ تمہیں داخل کرے گا ایسی جنتوں میں، ایسے باغات میں، تجری من تحتہا الانہار، جن کے نیچے اور ساتھ ساتھ نہریں بہتی ہیں، نیچے نہریں بہتی ہیں. وہ مساکن، اور ایسے ٹھکانے ہیں، ایسے محل ہیں، ایسے گھر ہیں، طیبتاً، بڑے خوبصورت، فی جنات عدن، ہمیشہ کے ایڈن کے باغات میں. ذالک الفوز العظیم، یہ ہے وہ بڑی کامیابی. انسان دنیا میں ہمیشہ ایکسل کے لیے کوشش کرتا ہے، سب سے اچھے کپڑے، سب سے اچھا گھر، سب سے اچھی ایجوکیشن، سب سے اچھی اکیڈمی، سب سے اچھا اسکول. اللہ کہتا ہے یہ ہے سب سے اچھی کامیابی، اس کے لیے کوشش کرو. وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا، اور ایک ایسی چیز بھی پھر تمہیں ملے گی جس سے تم بڑی محبت کرتے ہو. نصر من اللہ وفتح قریب، دنیا میں انسانوں کے اوپر حکومت، اللہ کی مدد، اور ہر معاملے میں فتح. تمہارے لیے راستے کھل جائیں گے، تمہارے لیے کلوز ڈور اوپن ہو جائیں گے. وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور آپ خوشخبری دیجئے کس کو؟ ایمان والوں، کہ جس نے یہ تجارت کر دی، اللہ اس کا ایمان قبول کر رہا ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے پھر اس کو یہ خوشخبریاں دے دو کہ اللہ نے اسے یہ سب کچھ دے دیا. اللہ ہمیں ان میں شامل کرے. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، کونوا انصار اللہ، اللہ کے مددگار بن جاؤ. بھلا اللہ کو مدد کی ضرورت ہے؟ ایک طرف کہتا ہے میں عزیز، میں جبار، میں متکبر، میں قادر، میں قدیر ہر چیز پر، اور کہتا ہے اللہ کی مدد کرو. اللہ کے دین کو اللہ دیکھنا چاہتا ہے، ایگزامن کرتا ہے ہمیں کہ یہ میرے کاز کے لیے کتنا کام کرتے ہیں. تم ہو جاؤ اللہ کے مددگار. کما قال عیسیٰ ابن مریم، جیسا کہ عیسیٰ ابن مریم نے کہا تھا، للحواریین، حواری کا یہ جمع ہے، اس کی سنگولر فارم ہے حواری. اس کا لٹرل میننگ لکھیں، سفیدی، دھوبی، سفید چھنا ہوا آٹا، پیوریفائی آٹا. آٹا دیکھیں جتنا چھنتا جاتا ہے وہ وائٹ ہوتا جاتا ہے نا، میدا بن جاتا ہے. یعنی بے غرض حمایت، پیور حمایت، اس کو اللہ تعالیٰ نے یوز کیا ہے کونوٹیشن کے طور پر. للحواریین، جب انہوں نے اپنے حواریوں سے کہا، من انصاری اللہ، کون ہے جو اللہ کے کام میں، کاز میں، مشن میں میرا ساتھ دے گا. قال الحواریون، کہا ان کے حواریوں نے جو خود کو ڈیووٹ کر چکے تھے، نحن انصار اللہ، ہم دیں گے اللہ کا ساتھ. فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل، تو ایک گروہ بنی اسرائیل کا ان پر ایمان لایا، یعنی حضرت عیسیٰ پر. وکفرت طائفۃ، اور ایک گروہ نے انکار کر دیا. فأیدنا الذین آمنوا، تو ہم نے مدد کی، ہم پہ ہاتھوں سے ان لوگوں کی جو ایمان لائے تھے، علی عدوہم، ان کے دشمنوں کے مقابلے میں. فاصبحوا ظاہرین، تو وہ ہی غالب ہو کے رہے. تو تم ایسا کام کرو گے، اللہ کے دین کی مدد کرو گے، کسی بھی طرح کی کوشش میں، کسی بھی مشن میں شریک ہو جاؤ گے کہ لوگ قرآن سے جڑ جائیں، لوگوں کی نمازیں ٹھیک ہو جائیں، لوگ جہاد کریں کسی اور طرح سے، قتال کی فارم میں. تم کسی بھی طرح سے کیمسٹری میں یا فزکس میں ایکسل کر کے تم مسلمانوں کے لیے کچھ ایسے ٹیکنالوجی اویل کرنا چاہو گے، تو اللہ ایسے لوگوں کو ہمیشہ مدد کرے گا اور ان کو غالب کر کے رہے گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے، کیونکہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کی ہی مدد کی تھی. ایسے ہی اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے. باخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.